اور اس کی نعش قبضے میں لی تو پتہ چلا کہ سدرا جو کہ ماڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس کے حقیقی بھائی تیش میں اس نے اپنی سکی بہن کو فائر مارا جو اس کے بائیں آنکھ پہ لگا۔ بھائی 6 ماہ پہلے وہ گھر سے چلی گئی، والدین کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ 6 ماہ آپ کے گھر سے وہ مطلب لاپتہ رہی ہیں، تو آپ نے کو پولیس میں اس ٹائم رپورٹ کروائی؟ تو پولیس میں بھائی پولیس میں اس لیے نہیں رپورٹ کروائی، غیرت کا مسئلہ میں نے ایک ماہ پورا اس کو سمجھایا ہے۔ کیا کہتی تھی؟ کچھ بھی نہیں، اپنا لائف کال کرتی تھی انسٹا پہ لوگوں کے ساتھ غلط بات یہ وہ۔ سب سے پہلے انیشل اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے غیرت کے نام پہ مارا، ٹھیک ہے، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ غصے میں تب سٹارٹنگ کرنا کوئی سمجھ نہیں تھا مجھے۔ اس کی نعش قبضہ میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ دوران پوسٹ مارٹم ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ سدرا جو ہے وہ شیشہ بھی پیتی ہے اور آئس بھی پیتی ہے۔ تو مارچ نکالتے ہیں عورت مارچ، ہم ان کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا تب جا کے ہمارا مائنڈ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں کم و بیش 5000 خواتین اپنے ہی اہل خانہ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارتی جاتی ہیں۔ یہ واقعات دنیا کے ہر حصے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، البتہ سب سے زیادہ واقعات مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ جیسے روایتی و قبائلی معاشروں میں رونما ہوتے ہیں۔ یورپ، امریکہ، ترکی سمیت عرب خاندانوں میں غیرت کے نام پر قتل عام ہوتا ہے، جن میں والد، بھائی یا شوہر خواتین کو حکم عدولی کی پاداش میں موت کی آغوش سلا دیتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ روایتی خاندانی و قبائلی نظام موجود ہے، لہٰذا یہاں اس فعل کو کر گزرنے کا سلسلہ آج تک تھم نہ سکا، بلکہ اس رجحان کو تقویت بہم پہنچی۔ افسوسناک امر تو یہ ہے کہ ان تمام تر واقعات میں حقیقت کا پہلو کم ہوتا ہے، مگر جھوٹی انا، معاشرتی بے حسی، خود غرضی، ذاتی مفادات، عدالت اور قانون سے بے خوفی کے باعث ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ قتل کرنے والے مقتول کے والدین یا خونی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے میں ان کے نام مختلف صحیح، لیکن معاملہ ایک ہی جیسی نوعیت اور اس کی سزا بھی ایک ہی انداز کی ہوتی ہے۔ سندھ میں کاروکاری میں قتل ہونے والوں کا قبرستان بھی موجود ہے، جہاں عام افراد کا جانا بھی ممنوع ہے۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا یہ عمل بغیر شادی کے جنسی تعلقات قائم کرنے کے جرم میں بطور سزا کیا جاتا تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ سزا اپنی مرضی کا ساتھی منتخب کرنے، خواتین کو ہلکی سی کسی غیر کے لیے مسکراہٹ، تھوڑا سا بناؤ سنگار، بلا اجازت گھر سے باہر نکلنا، موبائل فون پر بات چیت کرنا اور ٹی وی پر جلوہ افروز یعنی شوبز کا حصہ بننے پر یہ سزا دی جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ واقعہ رینالہ خورد کے نواحی گاؤں 5 منار میں پیش آیا، جہاں پر بھائی نے اپنے بہن کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور وجہ صرف اور صرف یہ بتائی کہ میری بہن شوبز کے اندر جانا چاہتی تھی، ماڈلنگ اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز بننا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر دیا۔ اور اس بھائی کی بے حسی دیکھیں کہ اس نے اپنے انیشل بیان میں یہ کہا کہ مجھے اپنی بہن کو قتل کرنے پر کوئی بھی شرمندگی، کوئی بھی ندامت نہیں، بلکہ وہ اس کام پر فخر محسوس کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بدبخت بھائی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی لوگوں سے آپ کی بات کروائیں گی جو اس تمام تر معاملے کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے۔ اور اس کی نعش قبضے میں لی تو پتہ چلا کہ سدرا جو کہ ماڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس کے حقیقی بھائی تیش میں اس نے اپنی سکی بہن کو فائر مارا جو اس کے بائیں آنکھ پہ لگا۔ بھائی 6 ماہ پہلے وہ گھر سے چلی گئی، والدین کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ 6 ماہ آپ کے گھر سے وہ مطلب لاپتہ رہی ہیں، تو آپ نے کو پولیس میں اس ٹائم رپورٹ کروائی؟ تو پولیس میں بھائی پولیس میں اس لیے نہیں رپورٹ کروائی، غیرت کا مسئلہ میں نے
एक माह पूरा उसको समझाया था। क्या कहती थी? कुछ भी नहीं, अपना लाइव कॉल करती थी इंस्टा पे लोगों के साथ, गलत बात ये वो। सबसे पहले इनिशियल अपने बयान में ये कहा था कि मैंने गैरत के नाम पे मारा, ठीक है, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। गुस्से में तब स्टार्टिंग पे ना कोई समझ नहीं था मुझे। उसकी नाश कब्जा में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। दौरान पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ये भी बताया कि सिद्रा जो है वो शीशा भी पीती है और आइस भी पीती है। तो मार्च निकालते हैं, औरत मार्च, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बैठ के। जब ऐसे मामला पेश आते हैं ना, तब जाके हमारा माइंड चलता है कि वो ठीक कह रही होती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला सिद्रा का भाई मौजूद है, उनसे सारा मामला उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमजा। अच्छा हमजा, ये केस के बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वायरल है, ये इस चीज़ का आपको पता है। हर इंसान के मुंह पे अलग अलग बातें हैं, अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, सब लोग आके रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मैं आपसे इंटरनल जो एक हकीकी जो एक स्टोरी है, जो एक वजह बनी है इस कत्ल की, वो आपसे जानना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने मुंह से खुद जो है ना उसको बता दें। मैंने सब चैनल पे एक ही बात की है, ठीक है, सच बात की है, झूठ बात ही नहीं की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सच बात की। ठीक है, जो अच्छा, क्या वाले पे मैं स्टोरी क्या है, क्या वजह क्या बनी है कत्ल करने की? भाई 6 माह पहले वो घर से चली गई, ठीक है, वालिदैन को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ठीक है, वो ये पता नहीं किधर गई है। हमें तो जब आई तो यही कहती थी अपना स्मीना हमायो, पता नहीं कौन है कौन नहीं। आपके घर से वो मतलब लापता रही है? जी ठीक है, तो आपने को पुलिस में उस टाइम रिपोर्ट करवाई? तो पुलिस में भाई पुलिस में इसलिए नहीं रिपोर्ट करवाई, गैर का मसला, मैंने कहा कोई खुद ही कोई मसले, उसने नंबर राब्ते बंद कर दिए, ठीक है, वाल साहब जब बीमार हुए खुद घर आ गई, जो रमज़ान से पहले आई थी। सही है, ठीक है। तो रमज़ान से पहले घर आ गई थी, इतने दिनों आपकी क्या उनसे बातचीत हुई, क्या मसला मसाइल आपके साथ डिस्कस हुआ, क्या एक वजह बनी, क्या आपके दरमियान कोई ऐसी तलख कलामी डेली बेसिस के ऊपर होती थी, या नॉर्मल रहा सब कुछ, या एक दिन अचानक ये सारा कुछ हुआ और आपने गुस्से में या जैसे भी आपने इरादतन उसको कत्ल किया? भाई 6 माह 1 माह पूरा उसको समझाया है, प्यार से समझाया है, मार से समझाया है, हर तरह से समझाया उसको समझ नहीं लगी। पता नहीं उसने क्या सोचा हुआ था। क्या कहती थी? कुछ भी नहीं, अपना लाइव कॉल करती थी इंस्टा पे लोगों के साथ, गलत बात ये वो, गांव के लोग, इस हमारे गांव में लोगों के साथ बात, एंड अदर काफ़ी लोगों के साथ उसकी बातें थी, ठीक है, और इधर तक के उसने इज्जत नहीं छोड़ी हमारे गाँव में। उसको प्यार से नहीं समझाया कभी आप? भाई प्यार से 1 माह बहुत प्यार से समझाया। ठीक है, 1 माह इसके कह के मेरे वालिद साहब ने, वालदा ने, बहनोई ने, सिस्टर ने, सब ने समझाया उसको कि ना करो, ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है, फुप्पो ने, सब ने समझाया उसको, मामू वगैरह, खाला, चाचा, सब ने समझाया, पर उसको समझ नहीं लगी। सही है। अच्छा, बेसिक मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है आपसे। ये कब से मोबाइल उनके पास कब से था? ठीक है, ये सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनके ऊपर वो कब से एक्टिव थी? और अगर आपको पता है कि वो एक्टिव थी पहले से, तो उनको मना करना, अब देखे ना आप 6 माह वो घर से बाहर रही है, 6 माह भी उन्होंने मोबाइल अपना वो सोशल अकाउंट्स यूज़ किए होंगे, ठीक है, तो आपने उस दरमियान कितना जो है वो उसको मना किया था इस मामले से? भाई जब घर में थी ना, तब वो नेट पे इतना वो नहीं था उसका, पर कभी उसने किया ही नहीं। इधर तक कि मैं मोबाइल भी लेता था, सब कुछ था, कभी ऐसा मामला नहीं। पता नहीं उसको अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा, मैं ना आप शायद इस वक्त आपके ऊपर जो है ना वो मामला जो गुजर रहे हैं वो हम समझ नहीं सकते, ठीक है, जो आप स्ट्रेस जो आपको है वो हम सब आपकी ना मतलब देख सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। मुझे ना ये एक बात बताएं आप कि जब आपने ये सारा कुछ किया, ठीक है, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारा समझाया होगा, आपने बहुत सारा उनको डांट डपट की होगी, तो इस तमाम तर मामले में आपके घर वाले कहाँ पे थे? वालिद कहाँ पे थे उस टाइम जब आप समझाते थे? वो आपकी साइड पे थे या उनकी साइड पे थे? वालदा और वालिद किसी दोनों, वालदा और वालिद के लिए बेटा और बेटी दोनों एक बराबर है। देखिए, सबसे पहले ठीक है, औलाद जो होती है वो सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, देन उसके बाद भाई बहन आते हैं, ठीक है, तो वालिदैन क्या कहते थे? वालिदैन उसको समझाया, वालिदैन ने, वालिद ने उसके पाँव के हाथ जोड़े हैं कि उसको
بڑے پیار سے سمجھایا, ہر طرح سے والد نے بھی سمجھایا. ادھر تک کہ بیمار تھے والد صاحب تو بولتے تک نہیں تھے. جب وہ آئی میں نے ان کو کہا اس سے بات کرو, آپ کہو گے یہ نہیں جائے گی, آپ بیمار ہو, آپ کی بات مانے گی. اس نے والد صاحب کی بھی بات نہیں مانی. صحیح. اچھا, تو بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ ماڈلنگ یا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ بننا چاہتی تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے آپ نے روکا اور وہ غلط کام تھا اس لیے آپ نے قتل کیا؟ یار غلط کام تو یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ پہلے لڑکیاں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا ہمارے جاتی ہیں جتنے بھی ماڈلز ہیں, جتنے ہمارے ایکٹرز ہیں, اداکار ہیں, دیکھیں وہ ہمارے ملک کے کئی جگہ پہ نام بھی روشن کرتے, تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل سارے غلط ہے, 2 نمبر ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انیشل آپ نے, میں نے سنا آپ کے بیانات میں بھی آپ نے کہا کہ جی وہ ایکٹر بننا چاہتی تھی, وہ ماڈل بننا چاہتی تھی, تو یہ کوز ہے اس کی وجہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کی مرڈر کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرڈر اس چیز سے نہیں, لڑائی ہوئی ہے لاسٹ پہ, لڑائی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, نہیں تو بس غصے سے لڑائی. میں نے آپ کا ایک بیان دیکھا تھا جو ابھی ونڈو میں چلا بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے سب سے پہلے انیشل اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے غیرت کے نام پہ مارا, ٹھیک ہے, اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ایسے یار غصے میں تب اسٹارٹنگ پہ اتنا کوئی سمجھ نہیں تھا مجھے, حقیقت بات ہے. مجھے ابھی بھی اتنی اب تو ہے, بہن ہے, ٹھیک ہے, بہن تھی, اس نے اتنے سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں, پر اس نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. نہ والدین گاؤں میں بھی عزت نہیں چھوڑی, کہیں بھی اس نے رشتہ داروں میں بھی جائے. میں سارا معاملہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, مجھے ایک ریزن بتا دیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مرڈر کیا. بھائی وہ جانے لگی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد لڑائی ہوئی ہے, لڑائی کے بعد ہمارا یہ کام. کہاں جانے لگی؟ واپس جانے لگی تھی. ٹھیک ہے, دیکھیں واپس جانے لگی تھی, پہلے کہاں پہ گئی تھے کو آپ کو؟ ہمیں کہتی تھی کراچی, لاہور, اسلام آباد جانے. میں نے کہا ادھر کیا کام ہے, یہ گھر میں چاہیے کوئی چیز چاہیے, گھر میں اگر کسی لڑکی کو نہ ملے پھر وہ باہر جاتی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. جب گھر میں ہر چیز کی سہولت ہے تو پھر وہ کیوں جائے گی. اچھا, میں آپ کو ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے میری ڈائریکٹ, تو یہ چیزیں کچھ اور سامنے آ رہی, لیکن جو میں نے آپ کے انیشل اسٹیٹمنٹس سنی دیکھی اس میں آپ بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ماڈلز بننا چاہتی تھی, یہ ٹک ٹاک بناتی تھی, یہ جو جناب وہ اپنا ایکٹرس بننا چاہتی ہیں, تو اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے. تو مجھے آپ چھوٹی سی مطلب آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کا سوشل اکاؤنٹس ہیں, فیس بک, آپ کا ٹک ٹاک, فیس بک ہے. اچھا, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی لڑکی ایڈ نہیں کی ہوئی اس کے اوپر, آپ نے فیس بک کے اوپر؟ کہ فیس بک پہ آئی نہیں ایسے کوئی بھی معاملات. کبھی آپ نے سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے درمیان کسی نامحرم کی آپ نے پکچر نہ دیکھی ہو, ویڈیوز دیکھی ہو, کبھی فلم دیکھی ہے؟ جی فلم دیکھی ہے. اچھا, تو فلمس کے اندر جو وہاں پہ ایکٹرس ہوتی ہیں وہ بھی تو کسی کے ماں بہن ہوتی ہیں. دیکھیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, نہ میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر وہ مطلب آپ کی بہن جو ہے وہ اگر ایکٹریس بننا چاہتی تھی, ایک ماڈل بننا چاہتی تھی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پوری انڈسٹری, دیکھیں انڈسٹری, ہم انڈسٹری کو غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا, ابھی بہت سارے جو ہے نا یہ ماڈلز, یہ ایکٹرز وہ اس چیز کو سن رہے ہوں گے, تو ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. غلط تو میں بھی نہیں کہہ رہا یار, جب بنتے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اب دیکھیں آپ کی بہن تھی, ٹھیک ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک اسپیشلی جو ہے نا وہ ایک پہلے جو ہے نا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے موبائل آیا ہوگا, آپ نے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوگا, تو بھی ہونے سے ایسی ہے, ٹھیک ہے. چیک ہوتا تھا اس کا, تو پھر چیک ہوتا تو اچانک سے گھر سے چلے جانا, یہ تو مطلب پاسبل نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے فوراً سے چلے جانا وداؤٹ کوئی آپ کا جو کہتے ہیں کہ آگے رابطہ, ایسا تو نہیں پاسبل ہوتا جو آپ بتا رہے ہیں. یار کم از کم جب میں 6 ماہ سے پہلے میں نے, جب وہ گئی اس سے پہلے بھی میں نے اس کو ویسے ہی بات اس کے ساتھ نہیں کرنی, کبھی موبائل بھی نہیں چیک کی, پتہ ہے کافی میں نہیں بولتا تھا. تو اچانک وہ جب آئی ہے میں نے اس کو سمجھایا, پیار سے سمجھایا, مار سے سمجھایا, ہر طرح سے سمجھایا, پر وہ نہیں سمجھ کہتی نہیں میں نے جانا ہے. یہ والدین سب نے سمجھایا, جب ایک والدین, میں تو پھر پائی ہوں جب وہ والدین کی نہیں سن رہی, ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ بات کرنے کا ان سے مقصد یہ ہے, میں اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ان کو اس طرح سے کیوں کرٹیسائز کر رہا ہوں, لیکن میرا ایک جو بیسک ریزن ہے وہ میرے کچھ فنکار دوست ہیں, میرے کچھ فنکار جو ہمارے قومی ہیرو ہیں, ان کے اوپر بات آتی ہے کہ جی ایکٹریس بننا یا ماڈل بننا یا اس طرح سے فنکار بننا یہ ایک جرم ہے, تو یہ اس میں 2 نمبری کا کام ہے. تو ایسا نہیں ہے, بہت سارے ماڈلز ہیں, بہت سارے ایکٹرس ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور وہ بہت اچھے گھرانوں سے ہیں. تو یہ بالکل ریزن دینا کہ ٹک ٹاک بنانا
या मॉडल बनना या एक्ट्रेस बनना, ये कतन जो है वो ये जस्टिफाई नहीं करता इस चीज़ को कि इसका मर्डर किया जाए। मैं जो असल बात इनसे करना चाह रहा हूँ, इनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मॉडल, एक्ट्रेस और ये सारी चीज़ों के हट के पीछे कोई ऐसी रीज़न जो आप हमें शायद मतलब हिचकिचा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे, क्या ऐसी रीज़न है? क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई बंदा नहीं देखे। फिर लाइव कॉल जब करती थी, शीशे, सिगरेट, ये सब काम, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है, लड़की करे। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही बिल्कुल है, ये कोई भी करे, ये लड़की, ये लड़का कोई भी करे, अच्छा काम नहीं है। ठीक है। तो आपने कभी, आपके पास कोई प्रूफ आपने देखा हो कभी उनको पीते हुए या कुछ इस तरह से? भाई इधर तक के हमारे गांव के लोग थे सब, मुझे जब मैं आता बताते थे यार ये तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसे। ठीक है। तो आपको जब पता चला, आपको आके लोग बताते थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो वालिदैन ने बात करनी है ना, करनी देखें, मैं अपने छोटे बहन भाई को या आप अपने छोटे बहन भाई को जो बात करेंगे ना, वो आपको एज अ भाई लेंगे, वो इसको शायद वो बुरा भी मान जाएंगे या उसको नहीं समझ आएगी, लेकिन जो आपके वालिदैन उसको समझाएंगे वो ज़्यादा उसको पिक करेंगे। तो आपके वालिदैन उस टाइम कहाँ पे थे? मतलब उन्होंने बिल्कुल नहीं समझाया। अगर देखें 6 9 आपको बताया है, एक माँ पूरे प्यार से उन्होंने समझाया, बहुत समझाया उसको। तो इसका मतलब मेरे देखें मेरी बात सुने, सब ने समझाया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी की जान ले लें। इसका इख्तियार ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना किसी स्टेट के पास है। तो ये मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये फ़ौरन से उसकी जान ले लें। अब देखें, आप कह रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रही थी। आपको पता है कि आपकी जो वीडियोस चल रही हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर कितनी नेगेटिव कमेंटिंग हो रही है, पता है ना आपको? तो ये देखें, ये ज़्यादा बेइज्जती है या वो जो आपके घर में थी, आपकी 4 दीवारी के अंदर जो? 4 दीवारी में नहीं थी वो, ठीक है। और अगर 4 दीवारी में होती ऐसा कोई मामला तो बढ़ना ही नहीं था। अच्छा, वालिदैन के पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, कि वो अपनी औलाद को जो आग कर देते हैं कि अगर कोई इस तरह से मामला, देखें ये सिस्टम चलता है, इसके ऊपर सारी रिसर्च हुई, फिर ये सिस्टम बना कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, बच्चा है वो अगर वालिदैन का नाफरमान है, बात नहीं मान रहा, जहाँ पे उनको उनकी इज़्ज़त ख़राब होने का ख़दशा होता है, तो वहाँ पे उनको आग कर दिया जाता है, उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है, जिसके बाद जो वो कोई किसी किस्म का उनका जो है ना वो उनके साथ लिंक नहीं रहता। तो ये ऑप्शन आपके पास थी, आपके पास, आपके वालिदैन के पास? ज़्यादा बेहतर तो ये था ना भाई। अब वालिदैन को नहीं पता था, जब वो रात को जाने लगे तब लड़ाई हुई हमारी, तब बस गुस्से में आके मेरे वालिद साहब का पिस्टल उठाया बस। सही है। तो अब उसके बाद आपको, जब आप बहन की लाश आपके सामने पड़ी थी, दिल नहीं डरा? बाद में हुआ तब। देखिए, मैंने पहले आपके बयान में तो देखा है, सुना है कि आप कह रहे हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल जो है मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैंने मारा है, मुझे कोई नदामत नहीं है। उस टाइम और इस टाइम में आप इंटरनली क्या फील कर रहे हैं? यार उस टाइम मैं, यकीन करें, मेरा जहन बिल्कुल, मैं कहता हूँ सही नहीं था जिस वक्त मुझे। अच्छा, अभी उसके बाद जब से ये सारा मामला पेश आया, उसके बाद घर वालों से आपकी कोई मुलाकात हुई, आए आपके पास? नहीं। तो कोई राबता हुआ हो किसी के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू, या जैसे भी कि वालिदैन से आपने कहा हो, कोई माफ़ी की इल्तिजा की हो आपने? वालिदैन से तो की है, ठीक है, और वैसे तो भाई कज़न्स आते हैं मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, वालिदैन अगर माफ़ कर देंगे तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा? हुकूकुल इबाद जो आपने ख़त्म किए हैं वो माफ़ हो जाएंगे? मैं अपने रब से नमाज़ पढ़ के माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर। देखें, बिल्कुल, तो मैं रब माफ़ कर देगा, क्योंकि लेकिन आपने देखे ना, आपने एक हवा की बेटी के नहीं, पूरी जो है ना इंसानियत का कत्ल किया है, ठीक है। कत्ल करना आपके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ छोटी चीज़ है, या आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, या हम एक साइड पे कत्ल करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और बस बात ख़त्म है। लेकिन जो जहाँ पे आपने ये तासुर दिया है बाकी भाइयों के ऊपर, बाकी ये जो तमाम सोसाइटी इसके ऊपर, इसका क्या होगा? जो आपने स्टेट को जो है ना वो अपने हाथ में लिया, कानून को अपने हाथ में लेके कत्ल किया, उसका क्या बनेगा? देखिए, मैं आपसे मुझे आप जानते नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मेरी आपसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा देखें ना, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी भी बहनें हैं, सबकी बहनें हैं, ठीक है ना, कोई इस तरह से नहीं करता, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको कत्ल कर दें, ठीक है, फिर देखें ना, जो देखें मेरी सुन लें, जो मार्च निकालते हैं औरत मार्च, हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बैठ के, ठीक है। जब ऐसे मामलात पेश आते हैं ना, तब जाके हमारा माइंड चलता है कि वो ठीक कह रही होती हैं,
ٹھیک ہے. وہ جو عورت کا نعرہ لگاتی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کو یہ ہے کہ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ نارمل کیسز میں جس طرح سے ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, دیکھیں آپ ان کو تو ڈبل سزا ہے نا ماں باپ کو, تو ان کی تو بیٹی بھی گئی, اب بیٹا بھی اس میں مقدمہ میں گرفتار ہے, تو ان پہ کیا گزری ہوگی, کبھی یہ پہلے سوچا تھا آپ نے؟ نہیں. والدہ کی آپ نے حالت دیکھی اپنی کی؟ وہ یہاں پہ ہم سے بات کرنے کے لیے وہ پریپیئر نہیں ہے, وہ بات نہیں کر سکتی آن کیمرہ آ کے, یہ حالت ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے قتل کر کے سارے مسئلے سورٹ آؤٹ کر دیے ہوئے ہیں, کہ گھر میں جو لڑائیاں تھیں, جو فساد تھے, وہ سب آپ نے کلیئر کر دیا, آپ کو تو یہ لگتا ہے؟ یار یہ مجھے بھی نہیں پتا. والد سے کوئی بات ہوئی آپ کی والدہ سے؟ تو کیا والد صاحب سے یا والدہ سے کہیں گے کہ آپ کو معاف کر دیں, یا سزا کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ نہیں, والدہ اور والد کو کہوں گا. دیکھیں انہوں نے اپنی ایک جو ہے نا جوان سالہ بیٹی, جن کو جو ہے نا انہوں نے بیانے کے خواب دیکھے ہوں گے, جس کا سامان گھر میں پڑا ہوگا, جس کے جہیز کا, جس کے سارے معاملات طے ہو رہے ہوں گے, آپ نے اس کا قتل کر دیا ہے. ٹھیک, میں دیکھیں بات تو سنیں, وہ شادی بھی نہیں کروانا چاہتی تھی, ادھر تک کہ شادی اگر راؤ فیملی ہے ہم تو کسی غیر اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے, آؤٹ آف فیملی نہیں آؤٹ آف فیملی بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بولا کوئی اور لڑکا کسی کو آپ پسند کرتی ہو, اس لڑکے کو بلاؤ, ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں. کہتی میں نے شادی بھی نہیں کروانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے رائٹ, مطلب آپ ماں باپ کا فرض ہے. والدین نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, سب نے کہا اس کو. اب بتاؤ اس میں غلط تھے ہم لوگ؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. دیکھیں بیٹیاں جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورت ذات ہے وہ بالکل, دیکھیں نہیں, آپ اسی طرح کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں صحیح ہوتی ہیں. نہیں, میں دیکھیں بیٹیاں, میں کہتا ہوں بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو خراب کرنے والے جو عناصر ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں. میرا آپ سے اور پوری جو ہے وہ اپنا, میرے جتنے بھی یہاں پہ سننے والے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹیاں بالکل معصوم ہوتی ہیں, ان کو خراب کرنے والے ہمارے اندر ہی شیطان موجود ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ان شیطانوں سے بچانا ہے. اور اس کی نعش قبضے میں لی تو پتہ چلا کہ سدرا جو کہ ماڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی, لیکن اس کے حقیقی بھائی تیش میں آپ کار اس نے اپنی سکی بہن کو فائر مارا جو اس کے بائیں آنکھ پہ لگا. بھائی 6 ماہ پہلے وہ گھر سے چلی گئی, والدین کو بھی نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا. 6 ماہ آپ کے گھر سے وہ مطلب لاپتہ رہی ہیں, تو آپ نے کوئی پولیس میں اس ٹائم رپورٹ کروائی؟ تو پولیس میں بھائی پولیس میں اس لیے نہیں رپورٹ کروائی, غیرت کا مسئلہ. میں نے ایک ماہ پورا اس کو سمجھایا ہے. کیا کہتی تھی؟ کچھ بھی نہیں, اپنا لائف کال کرتی تھی انسٹا پہ, لوگوں کے ساتھ غلط بات, یہ وہ. سب سے پہلے انیشل اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے غیرت کے نام پہ مارا, ٹھیک ہے, اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں. غصے میں تب سٹارٹنگ پہ نا کوئی سمجھ نہیں تھا مجھے. اس کی نعش قبضہ میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. دوران پوسٹ مارٹم لیڈی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ سدرا جو ہے وہ شیشہ بھی پیتی ہے اور آئس بھی پیتی ہے. تو مارچ نکالتے ہیں, عورت مارچ, ہم ان کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا, تب جا کے ہمارا مائنڈ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ تھانہ سٹی رینالہ خود کے ایس ایچ او موجود ہیں جو اس تمام تر کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی انیشل انٹروگیشن کے اندر کیا کیا چیزیں پائی ہیں اور بیسک ریزنز کیا تھی اس قتل کی, یہ ساری معاملات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرخہ 5 کو اطلاع ملی, سدرا نامی لڑکی جو کہ ماڈلنگ کرتی تھی, اس کے قتل کیے جانے کی اطلاع ملی. جو ہی اطلاع ملی فوری طور پر مقامی پولیس ادارہ موقع پر پہنچے اور اس کی نعش قبضے میں لی تو پتہ چلا کہ سدرا جو کہ ماڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی, امروز بھی وہ فیصل آباد ماڈلنگ کے لیے جانا چاہتی تھی, لیکن اس کے حقیقی بھائی حمزہ نے اسے روکا کہ ہم نے نہیں جانے دینا, ہماری بےعزتی ہے اس بات میں. تیش میں آپ کار اس نے اپنی سکی بہن کو فائر مارا جو اس کے بائیں آنکھ پہ لگا. اس کی نعش قبضہ میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. دوران پوسٹ مارٹم لیڈی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ سدرا جو ہے وہ
शीशा भी पीती है और आइस भी पीती है और मॉडलिंग करती है। इसी वजह से उसके भाई ने उसको तैश में आकर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया है और अपने वालिद के लाइसेंसी पिस्टल का छापे मारकर चंद ही घंटों में मुलज़िम हमज़ा को भी गिरफ़्तार कर लिया और उसके वालिद का जो पिस्टल था आला कत्ल वो भी बरामद हो चुका है। हमज़ा इस वक्त रिमांड पे है और इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ जल्द चलान मरतब करके अदालत में दिया जाएगा और मज़ीद सेंसी तरीक़ों पर भी तफ्तीश व तहक़ीक़ जारी है कि ताकि इसके असल बरक़ात का पता लग सके कि कौन कौन से लोग। अच्छा, मुलज़म के मुताबिक उनका ये कहना था कि ये जो सिद्रा नामी लड़की है जो कत्ल हुई है ये 6 माह घर से गायब रही है, तो इस दरमियान कोई आपसे किसी ने पुलिस रिपोर्ट हुई हो या कुछ इस तरह का कोई मामला पेश आया हो? जो उसके घर के गायब होने की बात है उसके वालिदैन ने किसी किस्म की कोई इतला थाने में ना दी है। ठीक है, मतलब कोई पिछला इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस घर में कोई मसला चल रहा था या कोई रंजिश? कोई थाना में कोई दरख्वास्त कोई एप्लीकेशन मौजूद ना है। ठीक है। अच्छा, अब बेग SHO आप कोई अपने तमाम तर जितने भी आपके इलाका की माएँ बहनें हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात जो रूनुमा होते हैं इनसे बचने के लिए क्या तदबीर हो सकती है? इससे बचने के लिए ये है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उन्हें गैर ज़रूरी जो मोबाइल इस्तेमाल के लिए देते हैं वो ना दें ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐब इस वक्त जो चल रही हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं। ठीक है। नज़ीर, इनके मुताबिक ये है कि लड़की जो है वो इब्तदाई उसका जो पोस्टमार्टम था उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि लड़की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे की आदी थी और इस तमाम तर मामले में जो है वो रोकने की वजह से जो है वो मुलज़िम की जानिब से इसको कत्ल किया गया। फिर एक मरतबा फिर ये कहेंगे कि चाहे लड़की के अंदर 100 तरह के ऐप थे लेकिन किसी जो है वो हवा की बेटी को मार देना, कत्ल कर देना, ये किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं है। इसमें ना हमारे स्टेट, ना हमारा इस्लाम और ना ही कोई मुआशरे का कोई मोरालिटी इस चीज़ की इजाज़त देती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर स्टार न्यूज़ दाऊद राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हमने आपकी बात करवाई DPO उकाड़ा से, SHO जो है वहाँ पे मुतल्लिका थाने के SHO से बात करवाई, मुलज़म से बात करवाई, तमाम तर मामला आपके सामने रखा, लेकिन हमारे साथ अभी दाऊद राजपूत मौजूद हैं जो इस तमाम तर मामले को जिन्होंने कवर किया और सबसे पहले रिपोर्ट किया। उनसे पूछते हैं कि बेसिकली इन्होंने इस चीज़ केस के अंदर क्या जो है वो उसको इंटेरोगेट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अरसलान भाई, ये अफसोसनाक जो वाक़या है ये उकाड़ा का नवाही गांव 5-1L में पेश आया, जहां पर स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर ये ख़बर नशर की जिस पे इंतज़ामिया हरकत में आई और DPO उकाड़ा फैसल गुलजार ने इस पर नोटिस लिया था और उसके बाद टीम तश्कील दी गई जिसमें SHO जो जवेद साहब हैं उन्होंने फौरी इक़दाम करते हुए अपनी टीम के हमरा जो मुलज़म है वो उसे गिरफ़्तार किया और उसके बाद फिर हमने इस मामले को जांचा, इससे पूछताछ की मुलज़म से, जिसमें हमें ये पता चला, घर में भी हमने इसकी तफ्तीश की, पता किया क्या मामला है क्या घर में कि किस रीज़न पे ये कत्ल किया गया। पर जब पता चला कि इसके दोस्त जो इसके साथ फिरते थे एक दूसरे के साथ, उन्होंने ही इन्हें बातें की गई कि तुम्हारी बहन फाश जो प्रोग्राम है या शोबिस के अंदर जी जी बिल्कुल, जिस तरह के टिकटॉक है इसमें फाशी जो वो फैला रही, उस पर इसे रंज था और किस अभी तो प्रूफ तो नहीं ना हुआ कि फाशी थी या किसी, ये हो सकता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं, अभी तक तो ये नहीं हो पा, ये मुलज़म का जो कहना है ये अभी तक यही कहना है, इसका यही है मौक़िफ़ है कि मेरी बहन जो थी वो टिकटॉक स्टार बनना चाह रही थी, हमें ये पसंद नहीं था और जिस पे मेरे कज़न मेरे रिश्तेदार अच्छा नहीं समझते थे। इसमें आके मैं तैश में आया हूँ और मैंने इसे फायर मारा और कत्ल कर दिया। अच्छा दाऊद, हमने जब मुलज़िम से बात की है उन्होंने अभी ये कहा है कि मैंने वो डबल माइंडेड थे। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने गैरत के नाम पे मारा है, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि जी मैंने गुस्से में मारा है। अच्छा, हमारी जब ये सारे तमाम तर मामले को हमने देखा है, इंटेरोगेट किया है, बेसिक रीज़न तो यही है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। लेकिन जब हमारी लड़की के वालिदा से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी एक नॉर्मल झगड़ा था घर में, आज जिसकी वजह से भाई ने जो है बहन को गुस्से में आके फायर किया और वो कत्ल कर दिया गया और बेसिक रीज़न सिर्फ पैसों की थी कि बहन ने पैसों की डिमांड की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अब वालिदा की तरफ से इस तरह का बयान आना, क्या आप समझते हैं कि मामला जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जा रहा है?
جی ابھی تک تو اس کی کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی ابھی کوئی موقف ان کا سامنے آیا ہے۔ ابھی تک تو والدہ کا یہی کہنا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے، اور میری بیٹی کرتی تھی 6 ماہ سے ہمارا معاملہ گھر میں چل رہا تھا اس کے ساتھ، پر اس حد تک نہیں تھا کہ ہم اسے میرا بیٹا اسے قتل کر دے، یہ ریزن ہمارا ابھی تک نہیں تھا۔ اور اس کی نعش قبضے میں لی تو پتہ چلا کہ سدرا جو کہ ماڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس کے حقیقی بھائی تیش میں آپ کار اس نے اپنی سکی بہن کو فائر مارا جو اس کے بائیں آنکھ پہ لگا۔ بھائی 6 ماہ پہلے وہ گھر سے چلی گئی، والدین کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ 6 ماہ آپ کے گھر سے وہ مطلب لاپتہ رہی ہے، تو آپ نے کو پولیس میں اس ٹائم رپورٹ کروائی؟ تو پولیس میں بھائی پولیس میں اس لیے نہیں رپورٹ کروائی، غیرت کا مسئلہ میں نے ایک ماہ پورا اس کو سمجھایا ہے۔ کیا کہتی تھی؟ کچھ بھی نہیں، اپنا لائف کال کرتی تھی انسٹا پہ لوگوں کے ساتھ غلط بات یہ وہ۔ سب سے پہلے انیشل اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے غیرت کے نام پہ مارا، ٹھیک ہے، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ غصے میں تب سٹارٹنگ پہ نا کوئی سمجھ نہیں تھا مجھے۔ اس کی نعش قبضہ میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ دوران پوسٹ مارٹم ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ سدرا جو ہے وہ شیشہ بھی پیتی ہے اور آئس بھی پیتی ہے۔ تو مارچ نکالتے ہیں عورت مارچ، ہم ان کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا تب جا کے ہمارا مائنڈ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہیں۔ 5 سال ان کے لیے ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیز میں جائیں، بالکل ان کا حق ہے، ان کا تعلیم حاصل کرنا حق ہے، ہر جگہ پر جانا ان کا حق ہے، لیکن ایک بہن کا جو بھائی ہے، جو اس کا والد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے۔ اگر پہلے دن یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو نا، جس دن پہلے دن ہمیں پتہ چل جائیں، تو تب لڑکی بھی اتنا ریئیکشن نہیں دے گی اور اتنے سارے معاملات بھی پیش نہیں آئیں گے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو غلطی ہے، ہماری جو ہے وہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، لڑکی 6 ماہ گھر سے باہر گئی ہے، آپ نے پولیس رپورٹ نہیں کروائی۔ لڑکی 6 ماہ گھر سے باہر گئی ہے، لیکن کوئی آپ نے پتہ نہیں کروایا کہ کہاں پہ ہے، کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، گھر میں آ جاتی ہے واپس۔ 1 ماہ وہ گھر میں رہتی ہے، تب تک کوئی معاملات نہیں ہوتے، آپ سمجھاتے ہیں ان کو، سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ جی ایک ایکسٹریم لیول پہ آپ کا جھگڑا چلا جاتا ہے اور آپ پسٹل پکڑتے اور مار دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو کوئی کہیں کسی قسم کا قانون، ہمارا اسلام یا کوئی بھی سسٹم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ گھر سے پکڑتے اس کو باہر نکال دیتے، گھر میں بند کر دیتے۔ بھائی نکالنا کیوں تھا؟ دیکھیں نا، آپ اس کو، اگر آپ کو اتنی پرابلم تھی تو اس کو آپ چھوڑ دیتے، تو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ اب آپ نے اس کو جو ہے نا، وہ مجھے آنیسٹلی آپ ایک بات بتا دیں کہ پہلے جو معاملات گھر میں چل رہے تھے اس میں زیادہ ڈسٹربنس تھی، یا جو ابھی پوری کنٹری کے اندر یہ چل رہے ہیں سارے معاملات، اس میں ڈسٹربنس زیادہ ہے؟ اب جو گھر میں چل رہے ہیں، اب جو چل رہے ہیں یہی ہے نا۔ تو دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے تھے، تھوڑا سا معاملات کو دیکھتے اور اس کو موقع دیتے، ٹھیک ہے۔ کتنا موقع دیتا ہے یہ بتاؤ۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 6 ماہ اس کو آپ نے موقع دیا، وہ نہیں سدھری، تو اس کو کم از کم 1-2 ماہ اور دیکھ لیتے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں، اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتی تو میں یہ قطعاً نہیں آپ کو کہتا کہ آپ اس کا مرڈر کر دیں، یہ تو قطعاً پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا اگلا مطلب آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے یا معافی کی طرف جا رہی ہے بات، کیا آپ نے سوچا ہوگا اپنا ایک پلان جو ذہن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں معافی کی طرف، ٹھیک ہے، نہیں تو سزا۔ تو اس کے بعد اگر سزا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سامنے اپنی بہن کی روح کو دیکھ کے کیا کہو گے کہ میں وہی بھائی ہوں جس نے آپ کو قتل کر دیا تھا، صرف اور صرف بات نہ ماننے کے اوپر؟ فیس کر لو گے اس کی روح کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک ننھی جان، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے پاس بھیجی تھی، ٹھیک ہے، جو اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، ہم نے اس کو کچل دیا فوراً، صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی انا کے اوپر، اپنی صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہی۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ سر، اس نے بھی یہ دیکھے نا، اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کے آپ
اس میں جدھر تک میں نے آپ کی طرف دیکھا ہے تو آپ زیادہ تر اس کی طرف زیادہ فورس کر رہے ہیں. دیکھیں آپ دونوں میں قطع نہیں, میں صرف اور صرف اس وجہ سے میں کہتا ہوں ہزار اس میں غلطیاں ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی, آپ اس پہ رائٹ پہ ہیں, اس کو منع کریں, آپ رائٹ پہ, آپ کا فرض میرے بنتا ہے, والدین نے سمجھایا, آپ کا فرض بنتا ہے, فرض بنتا ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو تشدد بھی کر دیتے ہیں اس معاملے کو لے کر, تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت غلط بات کر دی ہے. ٹھیک ہے, سمجھائیں ان کو جس طرح سے مرضی سمجھائیں, جبر سے سمجھائیں جس طرح سے مرضی, لیکن قتل کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح سے تو پورا ملک جو خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. جتنے ایکٹر ہیں, جتنے یہ ہمارے فنکار ہیں, ان کو ہم ایک لائن میں کھڑا کریں, ان کو اور ان کی فیملیز کو ہم تو اڑا دیں. پھر یہ ہم تاثر دینا چاہ رہے ہیں معاشرے کے اندر, ایسا تو نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر یہی بات ہے نا, ہم کسی کو کس طرح سے قتل کر سکتے ہیں, فرض جو ہے اس کو نبھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملات. اب دیکھیں آپ کی والدہ, انہوں نے میرا نہیں خیال جتنی وہ میں نے دیکھا وہ شریف النفس وہ ہیں, ایک ماں ہیں, وہ کبھی پہلے اس معاملے سے پہلے وہ تھانے بھی آئے ہوں گے. آپ کے والد صاحب کو میں بھی تھانے کے رستے کا نہ پتہ ہو, لیکن اب وہ یہاں پہ صبح و شام چکر کاٹ رہے ہیں صرف اور صرف بیکاز آف یو. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا وہ بس مجھے غیرت ہے تو مار دیتے. دیکھیں میں آپ سے پہلا سوال کیا, دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جی دیکھیں وہ ٹک ٹاک بناتی تھی, یا 100 طرح کی چیزیں تھی یہ اس معاملے میں شوبز کے اندر. دیکھیں ہم بذات خود, میں ایک مرد کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ہم کتنی اپنی جو نام محرم لڑکیوں کو صبح و شام ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا کی سائٹس پہ. میں یہی کہتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کو نا بالکل بھی میں سب لڑکیاں غلط ہیں. ٹھیک ہے, جب جو ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتی ہیں, نہیں جو شو پیس کر رہی ہیں, جو شو پیس, ٹھیک ہے, یہ چیز میں اچھا سمجھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, آپ صابن کی ٹکیا لیتے ہیں نا, جی, اس کے اوپر بھی ایک بہت ساری تصویر ماڈل کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا وہ صابن خریدنا چھوڑ دیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں بھائی اس کے اوپر وہ بنی ہے, بہت غلط کام ہے, ہم نے نہیں لینا, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی دکاندار کو کہا کہ بھائی مجھے یہ ریپر کے بغیر دے دو؟ ایسا نہیں نا ہوا. بھائی سسٹم غلط نہیں ہے, ہر جگہ پہ شوبز ہے, ہر جگہ پہ یہ پوری انڈسٹری ہے, یہ فعال کرتی ہے. جہاں پہ کوئی لوگ غلط ہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں. آپ آواز اٹھائیں, آپ نوجوان تھے نا, آپ آواز اٹھاتے کہ بھائی جو شوبز میں لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ ناسور ہیں اس شوبز کے اندر, ان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو آپ بتاتے کہ یہ لوگ ہیں جو ہماری لڑکیوں کو, ہماری بہنوں کو خراب کر رہے ہیں. پھر سارا معاشرہ, یہ جو سارا میڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا ریاست کے جو یہ کھڑے سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہیں, یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے. ٹھیک ہے, یہ تمہارے ساتھ ہوتے. لیکن ابھی یہ کہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شوبز میں جتنے لوگ غلط ہیں, ایسا نہیں ہے. میں بارہا یہ تھوڑی اب سب اچھے ہیں, سب اچھے ہیں, سب غلط بھی تو نہیں ہے. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا سب اچھے بھی ہیں, سب غلط, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. اب یہ نہیں ہے کہ سب اچھے ہی ہیں, اس میں غلط بھی ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ پہ مجھے صرف انٹرنلی ایک اپنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا انسان کے اندر کی جو بات ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیں کہ بہن رات کو سونے تو نہیں دیتی ہوگی, اس کی روح, اس کی یادیں, اس کا وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوگا, تو میرا نہیں خیال کہ نیند آپ کو آتی ہوگی. یہ تو کوئی بھی بھائی جس کی جو بہنیں جس کی ہیں نا, وہ یہ سارا معاملہ دیکھے نا, تو اس کو 2-3 دن تو اس کی ویسے نیندیں اٹھ جاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ سکون سے رات کو سو بھی جاتے ہوں گے. اسی طرح ایسے ہی ہے نا. بس میں آپ سے کسی سے نہیں کہتا کہ آپ اپنے والدین سے معافی مانگیں یا جس سے بھی ہے, سکون قلب کے لیے اپنی آن کیمرہ اپنی بہن سے تو معافی مانگ لیں. اس سے تو معافی, نماز پڑھ کے معافی مانگتا ہوں. اب کیا فائدہ, کون سا مطلب اس نے اس بیس میں آ جانا ہے, اس دنیا میں آ جانا واپس. اسی طرح ایسی ہے نا. ناظرین, یہ مقتولہ کا بھائی ہے اور انہوں نے بارہا یہ بات کو باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ شوبز کے اندر جتنے بھی فنکار ہیں, جتنے بھی لوگ موجود ہیں, کہیں نہ کہیں وہ غلط ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیلڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام تر معاملات تھے, اگر ان کی ہمشیرہ, ان کی بہنہ جو تھی, اگر یہ سارے معاملات میں انوالو تھیں, تو یہ کوئی ایسا پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ رکنا چاہتی ہیں. اس کے ان کے روکنے پہ یا 6 ماہ انہوں نے منع کیا تو وہ نہ رکتی. لیکن یہاں پہ جو مین چیز یہ ہے کہ جو باقی تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے وہ یہ ہے, میری کئی بہنیں جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور ہماری باقی سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیوسٹ بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ماڈلز بھی ہیں, وہ انفلوئنسرز بھی ہیں. ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا والد یا کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے جو ذمہ دار ہے اس چیز کا آپ کا, اگر آپ کو کسی چیز سے منع کرتا ہے
تو ان کو کم از کم اگر آپ نے اس فیلڈ کو چھوڑنا نہیں ہے تو کم از کم ان کو جسٹیفائی کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, کہ جو آپ پرفارم کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سب کے سب لوگ غلط نہیں ہیں. اور بتائے تو صحیح, گھر والوں کو تو بتائے, والدین کو تو بتائے. والدہ میری پڑھی لکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو کم از کم نہیں, آپ ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پورے گاؤں کو پتہ ہے, پورے ایریا کو پتہ ہے, یا اوور آل جو ہے نا یہ چیزیں وائرل ہیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کو بھی تو پتہ چل گیا ہوگا. جس دن گاؤں والوں کو پتہ چلا سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا. جی بتایا لوگوں نے مجھے. تو جب آپ کو انہوں نے بتا دیا تو لوگوں نے لوگ تو مجھے روک روک کے کہتے تھے ایسے ایسے معاملے یہ ہے یار وہ ہے, تو ایسے تو کوئی, مجھے تو خود اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ میں کہتا تھا گھر ہی نہ جاؤں. صحیح ہے ناظرین, میں ان کی بات کو جو ہے نا وہ رد نہیں کرتا, لیکن ان کا جو عمل تھا, ان کا جو لاسٹ ایک ان کا جو ایکشن تھا وہ غلط تھا. میں اس کے اوپر جو ہے ان کے منہ کے اوپر بھی اور بارہا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا. قتل کر دینا کسی کو یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. انہوں نے تمام, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بہنیں ہیں اس وقت, ان کے بھائی جو موجود ہیں ان کے درمیان ایک جو ہے ایک ڈر پیدا کر دیا ہے کہ شاید میری ماں بہن کوئی اگر یہ چیزیں ساری دیکھے گی, تو انہوں نے یہ ڈر پیدا کر دیا ہے کہ بھائیوں کا رشتہ جو آپس میں بہنوں کے ساتھ ہے وہ شاید اتنا ہی کچا ہے کہ صرف اور صرف ایک نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ پیش آ جائے گا, اور ان کی جان کی قیمت جو ہے وہ چند ایک گولیاں جو ہیں وہ پسٹل کی وہ ان کو لے لے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ملزم موجود ہے, انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور انیشلی جتنے بھی اسٹیٹمنٹس تھے انہوں نے اس میں کہا کہ انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, اور ابھی کا ان کا بیان یہ ہے کہ تمام تر معاملے کے بعد جو ہے ان کو شرمندگی بھی ہے اور اللہ سے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. درمیان ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اتنا ہی کہیں کہ میں اپنے تمام تر بہنوں سے, اپنی تمام تر جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, ان سے صرف اور صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ کا جو فرض بنتا, آپ کا جو کام ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں. بہت ساری انڈسٹری ہے, ہر ملک کے اندر ہے, ہر اسٹیٹ کے اندر ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو تمام تر چیزوں سے اویئر رکھنا, تمام تر چیزوں سے آگاہ کرنا, تمام تر چیزوں کو جسٹیفائی کرنا, اٹس یور رسپانسبلٹی. اس تمام تر معاملے کو ہم اسٹیٹ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ اس کی آخر کیا سزا ہوتی ہے اور کیا اس کے معاملات طے پاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ملزم ہے وہ بھی ندامت ہے اس کو کہ اس نے جو اپنا عمل کیا ہے وہ اس پر شرمندہ ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اس تمام تر معاملے میں فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اپنے میزبان ارسلان حیدر ارڑ کو اجازت دیجیے. اللہ نے